بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج جس ہستی مبارکہ کی خدمت میں ہم حاضری دے رہے ہیں، جن کا ذکر مبارک ان ہستیوں میں سے آتا ہے کہ جن کے لیے اللہ کریم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ذکر الاولیاء عند ذکر الاولیاء تنزل الرحمن، نبی پاک کا بھی فرمان ہے۔ اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کریم کا فرمان ہے۔ ان ہستیوں کے اندر جس کا نام آتا ہے کہ جنہوں نے مرے ہوئے دلوں کو زندہ کیا اور بے آباد روحوں کو آباد کیا، بے چین دلوں کو چین بخشا، جن کے کہے گئے الفاظ، جن کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے گوہر اور موتی آج بھی ویران دلوں کے اندر چمک پیدا کر دیتے ہیں، مایوس ذہنوں میں تازگی لے آتے ہیں۔ اس ہستی کا نام، اس شخصیت کا نام حضرت سیدنا امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کی خدمت میں اور آپ ARYQ TV کے توسط سے ہم حاضر ہو رہے ہیں۔ ناظرین کرام، وہ مبارک ہستی ہیں کہ جن کا ذکر کرتے ہوئے دل و دماغ میں مٹھاس آ جاتی ہے، عشق کی دنیا میں بہار آ جاتی ہے۔ میں جس ہستی مقدس کی بارگاہ میں حاضری دینے چلا ہوں، یکم محرم الحرام کو اس دنیا گیتی میں انہوں نے اپنا مبارک قدم رکھا۔ حضرت سیدنا امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے پیارے ولیوں میں سے ایک ایسے ولی گزرے ہیں کہ مجھ سے اگر کوئی بندہ پوچھے کہ مفتی صاحب آپ ایک ہی جملے میں ان کی پوری سیرت کو بیان کر دو، تو میں کہوں گا کائنات جذب و مستی میں ادب اور عشق دونوں کو ملا لیے جائے تو اس کا نام امیر خسرو بن جاتا ہے۔ حضرت امیر خسرو وہ ہستی ہیں، ادب اور عشق دونوں کو جمع کیا جائے تو امیر خسرو کی ہستی وجود میں آ جاتی ہے۔ پیر و مرشد کا کیا ادب ہے، اولیاء اللہ کا ادب کس طرح کرنا چاہیے۔ کائنات تصوف میں اگر کسی شخص نے تصوف کو بطور کلاس کے حاصل کرنا ہے، بطور سبق کے حاصل کرنا ہے، بطور رہنمائی کے لینا ہے، تو میں سمجھتا ہوں خالص امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی جو سیرت ہے نا، وہ تصوف کی دنیا میں ایک بہترین سکول ہے، ایک بہترین پوری ایک یونیورسٹی ہے، جس سے آپ کو تصوف پورے کا پورا سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا تھی؟ صحابہ کرام نے کس طرح نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ عشق کیا؟ تو وہی عشق مرید اور پیر کے سلسلے کو دوام دیتا ہے قیامت تک کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جہاں پر اپنا لعاب دہن اقدس عطا فرما دیا، صحابہ کرام نے اس لعاب دہن کو حاصل کیا، جسے نہ مل سکا وہ دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مل کر چہرے پہ ہاتھ ملنے لگ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہیں حجامت کی سعادت بخش دی کسی کو، تو پھر وہ ایک ایک منہ مبارک کو اپنے پاس تبرک حاصل کرتے گئے، اور آج صدیوں سے وہ تبرکات منہ مبارک کے بڑے بڑے ملکوں میں، علاقوں میں، گھروں میں، شہروں میں در و دیوار کو منور کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو والہانہ عشق صحابہ کرام نے کیا، اگر اس عشق اور محبت کو اگر آج کسی جگہ پر زندہ و تابندہ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ صرف سلسلہ تصوف ہے، اور سلسلہ تصوف میں اس ادب کے نام کو اگر کسی نے چمکا دیا ہے تو کہیں رومی ہے، کہیں عطار ہے، کہیں رازی ہے، کہیں غزالی ہے، اور ان سب کو جمع کر دیا جائے تو حضرت امیر خسرو کا نام سامنے آ جاتا ہے۔ مرشد کے پاپوش کا ادب، مرشد کے چہرے کا ادب، مرشد کی دیدار، مرشد کی محفل، مرشد کی نصیحت، مرشد کی خدمت، مرشد کے حضور حاضری، اور مرشد کی قیمت اور مرشد کے ساتھ محبت، یہ کیا چیزیں ہیں جب تک لگی ہوئی نہ ہو نہیں پتہ چلتا۔ قرآن مجید میں اس کے اوپر بڑے بڑے واقعات موجود ہیں۔ حسن اور عشق کی داستان پر مشتمل ایک ایسی صورت ہے جس کی خود قرآن نے بھی تعریف کی ہے۔
فرمایا احسن القصص، اور پتہ ہے وہ کیا ہے؟ سورہ یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیا ہیں اور ان کی شان کیا ہے؟ زلیخا کو تانے دینے والی جب تانا دیتی ہیں تو زلیخا نے ایک ہی بات کہی کہ ہاں یہ چیز وہ ہے کہ جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس کو دلائل کی دنیا میں سمجھایا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ اس نے سب کے لیے بڑی عزت والے تکیے تیار کیے اور مسندیں لگا دیں اور پھل لگا دیے اور کہا پھل ہاتھوں میں پکڑ لو، بڑی تیز چھریاں بھی دے دیں اور کہا ان چھریوں کو لے لو۔ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں مصر کی، اور وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرے۔ جب انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو تو اب پوری کوشش تھی نا، وہ ساری زیادہ تر تو عمراء کی عورتیں چاہتی تھیں کہ زلیخا کو ہم ذرا نیچا کر کے دکھائیں اور بتائیں کہ تو نے جس پہ عشق کا اظہار کیا ہے، جس کے حسن پہ تو مرتی ہے، اس کا حسن تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کی اتنی تعریف کی جائے۔ اپنی طرف سے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ڈی گریڈ کرنا کہہ سکتے ہیں، استغفر اللہ العظیم، اور حضرت زلیخا کے بھی عشق کو ایک بٹا لگانا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوشش کر رہی تھی کہ انہوں نے جس کو پسند کیا ہے شاید یہ محبوب ایسا نہیں ہے، تو پوری کوشش کر رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام گزریں، ہم ان کو نہیں دیکھیں گی، ہم پھل کاٹ لیں گی۔ اور پورا پروگرام یہی تھا کہ ہم پھل کاٹیں گی تاکہ پتہ چلے ہم نے اتنی کوئی خاص توجہ نہیں کی ہے، یوسف میں اتنی کشش نہیں ہے کہ وہ ہمیں اپنے دل لے سکے۔ کیا ایک ہی سیکنڈ میں کون کسی کا دل لے سکتا ہے؟ لیکن قرآن بولتا ہے حسن میں کاٹ ہو تو دل ایک سیکنڈ میں بھی لیا جا سکتا ہے، یہ قرآن بول رہا ہے۔ ہوا وہی کچھ ہوا ناظرین اکرام۔ پتہ کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام گزرے اور قرآن مجید اس کی منظر کشی کرتا ہے۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، رَأَيْنَهُ اکبرنہ، حضرت یوسف کی تعریفیں کرنے لگ گئیں، ان کی بڑائی بیان کرنے لگیں۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، پھل کاٹنے بھول گئیں، چھریاں چلیں تو انگلیاں کٹنا شروع ہو گئیں اور ان کو درد کا احساس بھی نہ ہوا۔ خون بہہ رہا ہے صنف نازک کا، انگلیاں کٹ کے گر رہی ہیں، سی بھی نہیں کر رہی ہیں۔ اور ایک عورت، دو عورت، تین عورت، مفسرین اکرام لکھتے ہیں 450 عورتیں تھیں اور 450 عورتیں یوسف علیہ السلام کے حسن کو برداشت نہ کر سکیں۔ یہ شان ہوتی ہے حسن کے اندر۔ آپ اندازہ لگائیں وہ دنیاوی انداز سے اس حسن یوسف کو دیکھ رہی تھیں تو یہ حال ہے، مگر یہاں تو حسن حقیقی کے جلوے مرشد کے چہرے میں دیکھنے والے کا نام امیر خسرو ہے۔ آپ پھر سوچیں پھر عشق کس مقام پہ ہوگا۔ چنانچہ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ وَقُلْنَا، اور انہوں نے کیا جملہ بولا عشق کے موڈ میں آ کر، عشق کی دنیا میں آ کے جو جملہ بولا، قرآن نے وہ جملہ بیان کر دیا۔ حاشا للہ، خدا کی قسم، ما ھذا بشرا، یہ تو بشر ہے ہی نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ پتہ چلا حسن اور عشق کی داستان جب آپس میں مل جاتی ہے نا، پھر عقل کے پیمانے اور عقل کے مفتی پیچھے رہ جاتے ہیں، عشق والا جو ہے نا آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے نا کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اور واحد ثبوت لائے ہیں میں کہ جواز میں اقبال کو یہ ضد ہے کہ پینا بھی چھوڑ دے۔ ناظرین اکرام، امیر خسرو کی بارگاہ میں چلتا ہوں۔ امیر خسرو یکم محرم الحرام کو دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے زندگی کے بڑے نشیب و فراز دیکھے۔ اور یاد رکھیے جس شخص کی زندگی میں نشیب و فراز آئے نا، وہی عشق کی دنیا میں بڑا اونچا چلتا ہے۔ غربت، تنگی، ترشی انسان کی زندگی میں عشق کو خوبصورت ترین بنا دیتی ہیں، یاد رکھ لینا۔ اور پھر یہ جن جن شخصیات میں ان کی شخصیات میں آگے چل کر وہ حسن اور عشق کے معاملات میں نہایت ادب اور تعظیم آتی چلی گئی۔ بڑے بڑے درباروں میں، عمراء کے درباروں میں، نوابوں کے درباروں میں امیر خسرو کو بچپن ہی بڑی اچھی جگہوں پر گزرا، جہاں پر ان کی زبان بڑی ستھری ہو گئی اور ان کو صنف شاعری کے ہر بحر پہ، ہر وزن پہ، ہر رنگ میں
قابو نصیب ہو گیا، اور آپ کو ایسی ایسی باتیں اور ایسی ایسی مشکل بحریں اور مشکل الفاظ دیے گئے، اور آپ جب ان میں قادر الکلام تھے، بر وقت برجستہ بر موقع بر محل اشعار آپ پڑھتے تھے تو حیرانگی ہو جاتی تھی۔ ایک رات حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر عجیب کرم ہوا، مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضری تھی، خواجہ خواجگان محبوب الہی خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ کیا بات ہے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی! خدا نے زمین پر اگر کسی شخصیت کو اولیاء اللہ میں ایک محبوبیت کے مقام پر نوازا ہے نا، تو ہندوستان کی سرزمین کا وہ عظیم الشان سورج کہ جس کو کبھی زوال نہیں ہوا ہے، آج تک جن کی سورج کی کرنیں رات کے 2 بجے بھی دلی کی سڑکوں پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں اور پتہ لگ رہا ہوتا ہے یہاں پر کہ اللہ کا ولی آسودہ خاک ہے، وہ حضرت نظام الدین محبوب الہی ان کے مرشد کریم۔ آپ نے نگاہ فرمائی اس دن، کوئی ایسا کرم ہوا، ایک قوال نے غزل پڑھی تھی، اور وہ غزل کا ایک شعر تھا فارسی زبان میں، کہ وہ شعر تھا: نسیمہ جانب بطحا گزر کن، زی احوالم محمد را خبر کن۔ تو حضرت جامی کی غزل تھی، کیا ہی بات تھی۔ تو وہ غزل جب ان کے دل پہ لگ گئی اور اس رات قوالوں نے کسی انداز میں پڑھ لی، تو حضرت نظام الدین محبوب الہی بھی وجد میں آئے اور مرید بھی وجد میں آئے، اور اس وجد میں آ کر بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑے ہو گئے اور ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھا۔ وہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہے، اور اس حالت میں جب محفل کہیں تہجد کے قریب ختم ہوئی تو مرشد کریم نے 12 رکعت تہجد کی نماز پڑھی، اور یہ ہے قوالی اور یہ ہے اس کا اختتام۔ آج ہماری قوالیوں کے بعد کیا ہوتا ہے اور ہمارا اختتام کیا ہوتا ہے؟ وہ اختتام کیا تھا، تھوڑی سی ہم اپنی بھی اصلاح کر لیں تو اچھا ہے نا، کہ قوالی ہوئی اور اس کے اختتام میں 12 رکعت تہجد کی نماز ہوئی۔ نماز پڑھ کر آپ اپنے واپس آئے اور اپنے حجرے میں جیسے ہی سوئے تو خواب میں دربار رسالت میں حاضری ہو گئی۔ عجیب حاضری ہوئی۔ دربار رسالت خوابیں کس کو نہیں آتی؟ بارگاہ مصطفیٰ میں خوابیں کون نہیں دیکھتا؟ کائنات میں حضور کے جلوے پھیلے ہوئے ہیں اور کائنات میں حضور زیارتیں کراتے ہیں اپنی امت کو۔ اس پر تو ڈاکٹر عبد المجید صدیقی پروفیسر، بلکہ ایڈوکیٹ عبد المجید صدیقی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ راولپنڈی، اور ان کی ایک کتاب ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کی صدارتی ایوارڈ یافتہ بھی ہے، جس کتاب کا نام ہے زیارت نبی بحالت بیداری، 2 جلدوں میں ہے، اور سیرت النبی بعد از وصال النبی 7 والیوم کے اندر ہے۔ یہ کتاب بہت زبردست ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو صدارتی ایوارڈ دیا کہ رسول پاک نے وصال کے بعد آج تک کیا کیا کیا۔ تو وہ ہر جلد کے اندر 313 واقعات ہیں اور 1000 حوالہ جات ہیں، 2500 سے زیادہ واقعات موجود ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی خواب میں زیارت کس کو نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے الحمدللہ، لوگوں کو زیارت ہوتی ہے، لوگ اپنی اپنی محبتوں کے انداز میں اسے بیان بھی کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پوری کائنات میں جہاں چاہیں تصرف فرماتے ہیں، مگر ذرا امیر خسرو کے اوپر جب کرم ہوا تو اگلے دن انہوں نے جو کچھ کلمات اس زیارت کے بارے میں کہے، آج زبان زد عام ہے، اب ہر بچہ ان الفاظ کو پڑھتا ہے اور اس سے خود ایک کرم نوازی ہو جاتی ہے۔ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہم نے سنی، انہوں نے فرمایا جو شخص اس غزل مبارک کو بھی ادب کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اسے بھی حضور کی زیارت ہو جاتی ہے۔ کیا زیارت والے نے اپنی زیارت پر تبصرہ کیا کہ اب جو پڑھتا ہے اسے بھی زیارت ہو جاتی ہے۔ یہ زیارت کا تبصرہ ایسا آئینہ مصطفیٰ بن گیا کہ اس زیارت والے کلمات پر، یعنی تبصرے کو جو پڑھتا ہے، امیر خسرو میں ایسی شان ہے۔ میں آپ کو سناتا ہوں: نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سورک سے بسم البود شب جائے کہ من بودم۔ آج رات مجھے نہیں پتا میں کس جگہ پر رات گزار آیا ہوں، کہ جہاں پر ہر سمت رقص بسمل تھا۔ جس وقت مرغ کو ذبح کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے تڑپنے کے لیے نا، تو اس سے کہتے ہیں رقص بسمل۔ تو فرمایا گردنیں کٹ رہی تھیں اور کٹی ہوئی گردنوں سے لوگ رقص کر رہے تھے، ایسی جگہ پر میں تھا، یعنی حسن اپنے نظارے دکھا رہا تھا اور لوگ اس حسن پر گردنیں کاٹ رہے تھے۔ اور فرمایا وہ سارے اشعار لکھتے لوگ بڑے حیران ہیں، یہ کیسی جگہ چلے گئے کہ حضرت خسرو رات ایسی جگہ کہاں گزر گئے کہ جہاں پر دیکھنے والوں کی گردنیں کٹ رہی تھیں، دیکھنے والے مر رہے تھے، دیکھنے والے حسن کی تاب نہ رہا رہے تھے۔ امیر خسرو نے رات ایسی کہاں پر گزاری ہے؟ آخری شعر میں فرمان لگے، کمال ہو گئی کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو،
محمد شمع محفل بود شب جائے کے من بودم. وہ بہت بڑی غزل کے اشعار کہتے کہتے اینڈ پہ ارشاد فرماتے ہیں جس جگہ میں تھا رات کو اس مجلس کے اندر خدا سربراہی فرما رہا تھا. میر مجلس خدا یہ اپنی شان کما یلی کو بے شان نہیں کہہ سکتے ہیں. تو اندر لا مکان خسرو وہاں پر خسرو کی کیا اوقات ہے. یہ ہے نا عاجزی. اللہ اکبر میری کیا اوقات ہے کہ میں لیکن بس انہوں نے کرم کر دیا اس محفل میں مجھے بلا لیا. حضور پھر اس محفل میں جہاں خدا خود میری مجلس ہے تو اس میں شمع محفل کون تھا؟ فرمایا محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. جس جگہ میں رات گزار رہا ہوں اس جگہ پہ شمع محفل جو ہستی تھی اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا شان ہے حضرت امیر خسرو کی. وہ اپنے مرشد کا نام سنتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. ایک بندہ جوتیاں اٹھا کے جا رہا تھا اور کسی نے پوچھا کہ یہ کیا مجھے خوشبو آ رہی ہے بھائی، خوشبو آ رہی ہے مجھے، میرے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے. لوگوں نے کہا حضور کہاں، آپ کا مرشد دہلی میں اور آپ کہاں پہ ہو؟ ایسا نہیں، مرشد یہاں نہیں آئے ہیں. اٹھ کے باہر نکلے تو سرائے میں پتہ کیا تو فرمایا مجھے اس سرائے سے خوشبو آ رہی ہے. مسافر سویا تھا، ہلا کے پوچھا بھئی کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں بستی شریف کہا جاتا تھا، بستی شریف سے آیا ہوں، نظام الدین سے، دلی شریف سے آیا ہوں. کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا مرشد کریم نے جوتیاں عطا کی ہیں. فرمایا پکڑو یہ مجھے خزانہ عطا کر دو. کہا پرانی سی جوتیاں ہیں، ان کی تو قیمت اس زمانے میں کوئی ایک پیسہ نہیں دیتا. تو آپ نے 70,000 روپے دے کر مرشد کریم کی جوتیوں کو ہدیہ کروا لیا اور سر پہ رکھا اور ناچنے لگے کہ آج مجھے دولت کونین مل گئی. یہ تھے وہ اللہ والے. آپ کو ہو گئی اس طرح کی محبت کبھی کسی نے کی ہے؟ ہاں رسول کریم علیہ السلام کی حدیث آپ کو میں سنا رہا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان رجلا، پچھلی امتوں میں ایک بندہ تھا، کان لو اخن فی قریۃ اخری، ایک دوسرے علاقے میں ایک مسلمان بھائی اس کا رہتا تھا. وہ اس کو ملنے کے لیے گیا. زارا اخن لہو فی قریۃ اخری، وہ زیارت کرنے کے لیے گیا اپنے دوسرے بھائی کی دوسرے علاقے میں. اور جب وہ وہاں پر جا رہا تھا نا، فارسل اللہ لہو ملکن فی مدرجتہ، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اس کے رستے میں انسانی صورت میں کھڑا کر دیا اور فرمایا جا کے اس سے سوال کر حل لکا علیہ نعمتن تربوہا، ایسا ہے کہ تیرے اوپر اس کا کوئی احسان ہے یا اس پر تیرا کوئی احسان ہے جس کو پورا کرنے کے لیے تو جا رہا ہے؟ کیوں جا رہا ہے؟ لا واللہ انی احبہ فی اللہ، اور کوئی بات نہیں ہے، بس میرا اس کے ساتھ تعلق اس کے آستانے پہ جانا، اتنے دور سے اس کے گھر پہ جانا صرف اسی بات پر ہے کہ میں اس کے ساتھ اللہ کی خاطر پیار کرتا ہوں، مجھے اللہ کی وجہ سے محبت ہو گئی ہے. ہم داتا صاحب جاتے ہیں، ہم امیر خسرو کا آج تذکرہ کر رہے ہیں، خواجہ نصاب الدین کا، بابا فرید کا، سادات کنگر شریف کا، اولیاء اللہ کا. یہ ذکر مبارک ان کے آستانوں پہ جاتے ہیں اس لیے لا واللہ انی احبہ فی اللہ، ہمیں صرف اور صرف اللہ کی وجہ سے ان ہستیوں کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے، اس پیار کی وجہ سے ہم ان کے پاس جاتے ہیں. چنانچہ حضرت نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس شخص کی یہ بات سن کر اس شخص نے کہا کہ میں انسانی روپ میں تھا، مجھے تو اللہ نے بھیجا، میں فرشتہ ہوں، اور اللہ نے کہا ہے قبل اس کے کہ تو میرے دوست کے پاس میری محبت کی وجہ سے پہنچ جائے، سن میں نے تیرے سارے اول آخر چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اس لیے ہم لوگ بھی اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اس لیے جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہوتے ہیں، یار کسی اللہ کے ولی کے پاس چلے جائیں گے اور جائیں گے بھی صرف اللہ کی رضا خاطر، ہمیں کوئی دنیا کی لالچ تو ہوتی نہیں ہے. ان اولیاء اللہ کے پاس جانے سے اللہ راضی ہو جائے گا اور ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. امیر خسرو کا تذکرہ بھی ہم نے اسی لیے کیا ہے. دوستو ان کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں جن میں سے ہر واقعے میں درد ہے، سوز ہے، تڑپ ہے، اور انسان حیران ہو جاتا ہے کہ وہ کیا ہستی تھے. الغرض مجھ سے کوئی بندہ اگر پوچھے کہ بتاؤ کہ وہ حضرت امیر خسرو کس طرح کے تھے، تو میں کہوں گا ان کے ایک ہاتھ میں شریعت بھی تھی، اس پر بھی پورا عمل تھا. 40 سال روزہ رکھا ہے انہوں نے، 40 سال روزہ رکھا ہے. کیا شان ہے امیر خسرو کی جی. ایک ہاتھ میں شریعت بھی مکمل طور پر، دوسرے ہاتھ میں عشق بھی پورے جوبن پر، شریعت بھی پورے طریقے سے، عشق بھی پورے جوبن پر. ان دو چیزوں کو جمع کرو، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی سامنے آ جاتا ہے. ملتے ہیں انہی محبتوں کے درمیان انشاءاللہ کسی اور نشست میں بھی بات کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. السلام علیکم، فی امان اللہ.